ایک سیٹھ جس کے پاس بہت پیسہ تھا، وہ اس پیسے کو غریبوں میں بانٹتا، بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کروا دی، بہت سے مدرسے کھلوا دیے، لیکن خود کبھی جا کر عبادت نہ کی۔ ایک دن اچانک سیٹھ کے پاس کال آئی کہ مارکیٹ میں ہمارے شیئرز گر گئے ہیں، بزنس کو واپس سٹیبل کرنے کے لیے 100 کروڑ کی ضرورت پڑے گی۔ سیٹھ صاحب ایک دم پریشان ہو گئے۔ بہرحال اگلی صبح سیٹھ صاحب بھاگے بھاگے سیدھا مسجد پہنچے۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے ایک بیکاری بیٹھا ہے اور دعا مانگ رہا ہے کہ اے خدا 100 روپے کا انتظام کر دے، میری بیوی بیمار ہے۔ یہ سنتے ہی سیٹھ صاحب کا دماغ خراب ہو گیا کہ صبح صبح 100 روپے کے لیے اوپر والے کو تنگ کر رہے ہو، یہ لو 100 روپے اور جاؤ یہاں سے۔ اب بیکاری خوش ہو گیا اور بولا واہ کیا بات ہے مولا، تو نے تو پہلی بار میں ہی دعا قبول کر لی۔ اب سیٹھ صاحب بیٹھے اور دعا کرنے لگے، اے خدا 100 کروڑ کا انتظام کر دے، بہت مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ آواز آئی، دیکھو بیکاری سے تو تم نے پیچھا چھڑوا دیا، اب تمہارا پیچھا چھڑوانے کے لیے تم سے بھی بڑا بیکاری ڈھونڈنا پڑے گا جو تجھے آ کر 100 کروڑ دے گا۔ جس پر سیٹھ صاحب کی آنکھیں بھیگ گئی اور بولے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اتنا بڑا تانا دے دیا۔ تو اوپر سے آواز آئی، دیکھو تو ہمیشہ مانگنے ہی آیا ہے، ملنے کبھی نہیں آیا، اگر ملنے آیا ہوتا تو تم پر یہ مشکل وقت کبھی نہ آتا۔ تو دیکھیں اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ خدا کا گھر بنوانے سے، غریبوں کو کھانا کھلانے سے آپ پر مشکل وقت نہیں آئے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ صرف ہمارے وجود کو اپنے آنگن میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسے کوئی ضرورت نہیں کہ تم کتنی مسجدیں بنواتے ہو، کتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، کیونکہ وہ سنتا اس کی بھی ہے جس کے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ اگر کچھ چاہیے تو مانگنے سے پہلے اس سے جا کر ملنا ضرور پڑے گا۔